بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. کل کی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تو انہوں نے اللہ کے دربار میں معافی مانگی. معافی کے الفاظ دعا کے کل آئے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ باری تعالی ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا ہمارا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلی غلطی تھی، تو توبہ کے الفاظ اللہ نے سکھلائے. گویا کہ گناہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ کی رحمت متوجہ تھی حضرت آدم کی طرف. یہی وہ الفاظ تھے جن سے اللہ تعالی نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ توبہ کے انتہائی مؤثر ہیں. اگر اللہ نے شیطان کو قیامت کے دن تک جینے کا موقع دیا، مہلت دی، تو ساتھ میں انسان کو گناہوں سے پاک ہونے کا تریاق اور گناہوں سے محفوظ رہنے کا یا گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کا سلیقہ اور طریقہ بھی بیان فرمایا ان آیات میں. وہ دعا جو حضرت آدم کی ہے اس کو یاد رکھ لینا چاہیے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کا ورد رہنا چاہیے. اور وہ دعا توبہ کی قبولیت کا بہت مؤثر سبب ہے. چنانچہ توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن اللہ نے جو فرمایا اس کے بعد وہ آج کی آیت میں ذکر ہے. فرمایا اللہ نے قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو. حضرت آدم اور حضرت حوا سے فرمایا کہ جنت سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، لیکن اس حالت میں کہ تمہاری اولاد ایک دوسرے کے بعض دشمن رہیں گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے اور معیشت کے اسباب سے نفع حاصل کرنا تجویز ہوا ہے موت کے وقت تک. اور یہ بھی فرمایا کہ تم کو اب جنت میں زندگی نہیں گزارنا، بلکہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے دنیا تمہارے لیے تجویز ہوئی ہے اور وہیں مرنا ہے اور قیامت کے روز وہیں سے پیدا ہونا ہے. اور تمہارے درمیان جو آپس میں ناانصافی کریں گے تو خلیفہ تمہارے درمیان انصاف کرے گا. حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس حکم کے دیے جانے کے بعد ایک بات بہت صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دوبارہ سے ان کی طرف متوجہ ہوئی، بلکہ اللہ کی رحمت متوجہ رہی تبھی ان کو توبہ کی توفیق ملی. اور پھر زمین پر جانے کا اور وہاں ٹھہرنے کا اللہ تعالیٰ نے
حکم بھی فرمایا کہ اب زمین پر رہنا ہے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے اس واقعے میں علماء نے لکھا ہے کہ بہت سی تنبیہات ہیں۔ پہلی تنبیہ تو یہی ہے کہ انسان کا ابدی اور ازلی ہمیشہ سے شیطان دشمن رہا ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا چاہیے۔ دوسری تنبیہ یہ ہے کہ لباس انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی آدمی ننگا رہنا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت بگڑ چکی ہے۔ اسی لیے جب ان کے جسم سے لباس اترا تو پتوں سے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اسی طرح سے ایک تنبیہ یہ بھی ہے انسانوں کے لیے کہ اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، لیکن غلطی کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ایسا ہوا ہے۔ جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہوا ہے۔ اس کے برخلاف شیطان، اس نے کہا رب بما اغویتنی لاقعدن لہم، اے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اور اپنی گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ بھی ایک طرح کی غلطی ہے کہ آدمی غلطی خود کرے اور اس کو دوسرے کی طرف منسوب کرے۔ یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی کمزوری کا اظہار کرے اللہ کے سامنے، اس کو دوسروں کی طرف منسوب نہ کرے۔ اسی طرح انسان چاہے جتنا نیک آدمی بن جائے یا جس مقام پر بھی پہنچ جائے، بہرحال لغزشات یہ اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن ایک بات، اگر لغزش بھی ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب تو ہم بالکل نا امید ہو جائیں یا ہماری طرف رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان اگر خطا کار بھی ہو تو اللہ کی رحمت پھر بھی متوجہ رہتی ہے۔ حضرت آدم کے اس واقعے سے یہ بات بھی محسوس ہوتی ہے۔ البتہ آدمی اپنے گناہ پر نادم بھی رہے اور شرمندہ بھی رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کے بعد کیا فرمایا اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، اور کسی قدر دنیاوی زندگی میں اسباب معیشت سے، زندگی گزارنے والے اسباب سے فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہاری موت آئے گی، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔